अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को, तमाम दोस्तों को, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अल्लाह पाक 2023 का ये साल मुबारक करे और आपके लिए ये साल खुशियाँ और बरकतें लेकर आए। और इस साल के अंदर अल्लाह ताला आपको वो तमाम नेमतें मुयस्सर करे जिससे आप पिछले साल 2022 में महरूम रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी खुशियों को दोबाला करे। अल्लाह पाक आपको खसारों से बचाए। अल्लाह ताला हर किस्म के खसारे से बचाए। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर सूरह असर में अल्लाह पाक फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसका तर्जमा कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वक्त असर की कसम, अल्लाह पाक इंसान को मुखातिब होकर फरमाते हैं, वक्त असर की कसम बेशक इंसान खसारे में है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान खसारे में है। फिर साथ ही अल्लाह पाक इंसान को हौसला और उम्मीद भी देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मगर वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे और हक की वसीयत करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे, वो लोग खसारे में नहीं हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की शक्ल में हमें एक ज़ाब्ता हयात दिया है, एक कानून दिया है। इसको कुदरत का कानून है, फितरत का कानून है। ये मैन मेड लॉ नहीं है, ये अल्लाह पाक का कानून है, ये अटल कानून है। इसकी बातें, हर एक बात हकीकत और सच पर मबनी है। बतौर मुसलमान हमें इस चीज़ को सीखना और समझना चाहिए और हर उस खसारे से अपने आप को दूर रखना चाहिए जिसका अल्लाह पाक ने हमें इशारा दिया है, जिसका अल्लाह पाक ने हमें बताया है। ये जो हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ये मैं समझता हूँ खुशी मनाना कोई ऐब नहीं है, खुशी मनानी चाहिए। लेकिन खुशी हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में मनानी चाहिए, उसके एक कानून के दायरे में मनानी चाहिए। खुशी ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर एरियल फायरिंग हो। एरियल फायरिंग जो है कि एक दूसरे को दिखावा हम करते हैं, एरियल फायरिंग करते हैं कि मेरा पिस्टल बहुत अच्छा है, मेरे पास ये गन है, मेरे पास फलां गन है, दूसरे पर रोब बनेगा, मेरी छत से ज़्यादा तड़तड़ाहट की आवाज़ें आएंगी, मेरे इर्द गिर्द पड़ोसी डर जाएंगे, मोहल्ले में मेरी धाक बैठ जाएगी। ये आप बिल्कुल गलत हैं, आप खसारे में हैं अगर आप ऐसी सोच रखते हैं। तो ऐसा सोच रखने वाला खसारे में है और एरियल फायरिंग की सज़ा 3 साल तक हो सकती है आपको। ऐसा काम ना करें, खुदा ना खास्ता वो अंधी गोली बांधकर किसी की जान ले ले। एक तो आप दुनिया में भी मुजरिम और अल्लाह पाक के सामने मुजरिम। अल्लाह पाक ने हमें एक कानून का जो दायरा दिया है, हमें अब किसी भी मामले में कानून से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोगों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, बहन भाइयों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? बेशक ये खुशी का मौका है, हमें खुशियों को मनाना चाहिए। हम दोस्तों को दावत दें, घर पे बुलाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, एक मीटिंग करें। मीटिंग में पूरे जितने दोस्त अहबाब वो इकट्ठे बैठे हैं, हर बंदा ये बताए कि 2022 में उसने क्या किया, कौन सी उसने तीर मारे और कौन सी अचीवमेंट्स की। हर बंदा अपना दोस्तों को हिसाब किताब दे और ये बताए कि उसने 2022 में ये कमाया, ये खर्च किया, इतना दोस्तों पे खर्च किया, इतना माँ बाप पे खर्च किया, इतना बहन भाइयों पे खर्च किया। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में युनफिकून का फलसफा देता है। बेशक बेहतरीन लोग वो हैं जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह पाक पहले सिपारे के अंदर शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और वो रिज़्क जो हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह पाक ने खर्च करने का भी फ़लसफ़ा आपको दे दिया। अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ बता दिया। अल्लाह पाक ने यह भी बता दिया कि भूखे को खाना खिलाओ। भूखा कोई भी हो सकता है, उसको खाना खिलाएं। आपके दोस्त भूखे, उनको खाना खिलाएं, इकट्ठे बैठें, गपशप करें, एंजॉय करें,
ایک دوسرے کو اپنے حالات اور واقعات بتائیں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ اس غضبناک مہنگائی کے اندر کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں۔ بچوں کی ڈسکشن کریں، اپنے بچوں کی بڑھوتری کے بارے میں اس کی ایجوکیشن کو ڈسکس کریں، اپنی فیملی کے پرابلم اور اپنی فیملی کی اچیومنٹ شیئر کریں۔ اور یاد رکھیے، ترقی وہی لوگ کرتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں، جو مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ آپ مثبت سوچ رکھنے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور اللہ پاک نے ایک جو قانون بنایا ہوا ہے، فطرت کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے، نظم و ضبط کا قانون ہے۔ پہلا قانون وقت کی پابندی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، ایک سیکنڈ ایک منٹ وقت سے پہلے نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے۔ اذان اسی فلسفے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نماز اسی فلسفے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور آپ فطرت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، آپ فطرت کے قانون کے اندر آ جاتے ہیں، جو فطرت کے قانون کے اندر آتا ہے اس کے لیے فلاح ہے، اس کے لیے برکت ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ جو بندہ وقت کی پابندی کرتا ہے وہ بندہ، میں یقین سے کہتا ہوں، وہ بندہ کبھی شکست اس کو نہیں آتی، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اس کے لیے انتظام فرما دیتا ہے۔ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے جو اٹھتا ہے اور سورج نکلنے کے جب فوراً بعد اللہ کی زمین میں رزق کے لیے پھیل جاتا ہے۔ طرح طرح کا آپ کا وسائل ہیں رزق کے لیے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی لکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، جو کو کام کرتا ہے وہ کرے، لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ چلے۔ یہ ہماری نیو ایئر کی ریزولوشنز ہیں۔ ان ریزولوشنز کو ہم اڈاپٹ کر لیں، ہم سکسس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہمیں اپنے آپ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یار 2022 میں نے اپنے لیے کیا کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، ماں باپ کے لیے کیا کیا، بہن بھائیوں کے لیے کیا کیا، بیماروں کے لیے کیا کیا، ناداروں کے لیے کیا کیا، غریبوں کے لیے کیا کیا۔ ایک پوری اسسمنٹ نکالے۔ اور اگر آپ پچھلے سال وہ کچھ نہیں کر سکے اور آپ کو پچھتاوا ہے تو یہ آپ یقین کریں خوش قسمت ہیں اگر آپ کو پچھتاوا ہے تو۔ اگلا سال اللہ پاک نے آپ کو دے دیا اور اگلے سال کے لیے آپ ڈٹرمن ہو جائیں اور اپنی اس جد و جہد کو ایک کمال نتیجے پہ پہنچائیں اور اپنی تمام خامیاں دور کر کے اگلے سال کو مبارک سال بنائیں اور اللہ کے احکامات کے آپ تابع ہو جائیں۔ دیکھیں، 3 طرح کی جو قوانین ہیں، ایک مذہبی قوانین ہے جو قرآن حکیم میں جس میں حدود اللہ کہا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا اخلاقیات ہیں، اخلاقی قوانین ہیں، تیسرا آپ کا جو زمین کا جو نظام ہے جیسے پاکستان کا جو قانون ہے، ہمیں ان کا تابع ہونا چاہیے۔ جو بندہ قوانین کے تابع رہتا ہے، بلیو کریں، وہ کبھی بھی وہ پیچھے نہیں جاتا، وہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ جو اللہ کا قانون مانتا ہے، جو اپنی لینڈ کا قانون مانتا ہے، جو لا آف لینڈ ہے اس کو مانتا ہے، وہ بندہ بھی کبھی وقت پہ اپنا کام کرے۔ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ایکسپائر ہے تو اس کو ٹائم پہ آپ اس کو ریسٹور کروائیں، آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہے تو اس کو کروائیں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں گھر کا، اور اپنا ڈسپلن قائم کریں، ایک ڈائری لکھیں روزانہ کی، دن کی ایک شروعات اور اینڈ تک جو اپنا پورا نظام لکھ کے رکھیں۔ ہر چیز نظام کے تحت چلتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے ذات پہ وہ نظام لاگو کر لیتے ہیں تو ترقی آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آپ ڈالرز بھی کما سکتے ہیں، آپ پاؤنڈز بھی کما سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک طاقت دے دیتا ہے، اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ سے برکت سیکھ کریں اور پازیٹیو رہیں، لوگوں کی مدد کریں۔ اور نیو ایئر ریزولوشن میں ایک سب سے جو مین جو آپ کا ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے، سب سے پہلے آپ پازیٹیو ہوں، نیگیٹیوٹی ختم کریں۔ ان لوگوں سے مت ملیں جو ہمیشہ رونا دھونا رہتا ہے، ان کا ہر وقت کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہے، مہنگائی ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک وکیل صاحب تھے، وہ بتاتے تھے کہ جناب فلاں ایک وکیل، بہت بڑا وکیل تھا، اس وکیل کے پاس ایک شاگرد آیا۔ اس نے اپنے شاگرد کو کہا کہ یار میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر میرے پاس پریکٹس کرنی ہے، میرے چیمبر میں رہنا ہے تو 3 چیزیں مجھ سے نہ پوچھنا، اس کا ذکر نہ کرنا، جس دن تم نے یہ باتیں کی میں آپ کو چیمبر سے نکال دوں گا۔ اس نے کہا سر بتائیں۔ اس نے کہا پہلے آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ یار بے حیائی بہت ہے، کبھی بھی نہیں کہنا۔ دوسری بات اس نے کہنا ہے کہ آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا مہنگائی بہت ہے۔ تیسری اس نے کہا ہے کہ جی آپ نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ حالات بہت خراب ہیں۔ اور بھائی اس نے کہا سر میں ایک جسارت کر سکتا ہوں آخری دفعہ؟ اس نے کہا جی پوچھیں۔ اس نے کہا سر آپ نے یہ کیسے کیوں کہہ دیا؟ اس نے کہا میرے بھائی جب سے یہ دنیا بنی ہے حالات بھی خراب ہیں، مہنگائی بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے۔ تو میری جان
اس نے کہا کہ آج سے یہ ڈسکشن نہیں ہونی. اگر مہنگائی نے آپ کو آ لیا ہے تو خرچے کم کرنے کی بجائے اپنی آمدن بڑھانے کی سوچیں. آپ کے پاس اللہ نے انسان کو بہت طاقت دی ہے, اتنی طاقت ہے آپ کے پاس, آپ اتنے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تو آپ جناب نماز کی پابندی شروع کر دیں, فطرت کے ساتھ جاری لگا رہے ہیں, قدرت کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں. اللہ پاک آپ کو وظائف سکھا دے گا اور آپ کہیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ پاک آپ کو خساروں سے نکال دے گا, اللہ پاک آپ کو ترقیاں دے دے گا. پھر آپ کہیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ پاک آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ پاک آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کے ساتھ جاری لگائیں, اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں. اور بھائی بھوکوں کے لیے کھانے کھلانے کا سخت آرڈر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بھوکا, کوئی امیر بندہ ہے تو بھوکا اس کو کھانا نہیں کھلائے. امیر ہے یا غریب ہے, آپ کے گھر میں آگے یا آپ کو کوئی میسر آگے بھوکا اس کو کھانا کھلا دیں, اس کی بڑی برکات ہیں, اللہ آپ کو بہت دے گا. یہی ہماری ریزولوشنز ہیں 2023 کی کہ ہم نے اپنا کام زبردست طریقے سے کرنا ہے, ملک سے محبت کرنی ہے, 3 چیزوں کا ذکر نہیں کرنا. بے حیائی بہت ہے, مہنگائی بہت ہے, حالات بہت خراب ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.